حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت سے بخدمت کی درخواست کو چاہیے دعاؤں پر مائی داری درست با حضرت مولانا الغفور حیدری سے جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان آغوی میں مختصر گفتگو فرمائی انشاءاللہ دعوی پر خدمت جبردست کے درخواست ہے چیزدغی مرحومین و شہداء و پاک کی اور زخمیان دوبارہ دعاؤں فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء صدق اللہ العظیم. محترم شیخ صاحب مولانا رحیم اللہ صاحب اکابر علماء کرام جناب مولانا تعزیتی درویش صاحب مولانا صلاح الدین صاحب اور جناب جلیجہ صاحب طلبہ عزیز بظاہر تو ہم آئے ہیں آپ سے تعزیت کرنے کے لیے مگر ہم اپنے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے اور آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے حاضر ہوئے. مدارس علماء کرام ہم میں سے ہیں ہمارے قبیل سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں تو لہذا جو خون بہا ہے جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ ہم سب کے بچے ہیں وہ ہم سب کی اولاد ہے روحانی اولاد ہے. روحانی اولاد وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے خونی اولاد سے بھی قریب ہوتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بیٹے نے کہا کہ بدر کے میدان میں واللہ عالم مجھے یاد نہیں آ رہا آپ سب کو یاد ہوگا کہ ابا جان جب لڑائی جوبن پر تھی جوش خروش تھی لڑائی کی آپ میرے سامنے سے گزر رہے تھے اور جی چاہا کہ میں آپ کو قتل کروں لیکن سامنے وہ باپ بیٹے کا رشتہ آیا تو میں نے تلوار روک لی. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں دیکھتا تو میں تمہیں قتل کرتا کیونکہ جس رشتے سے میں وابستہ ہوں وہ رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر ہے. تو ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے روحانی رشتہ دینی رشتہ اسلامی رشتہ
یہ اس رشتے سے بڑھ کر ہے. تو ہم آئے ہیں بظاہر آپ سے یکجہتی کے لیے، مگر یہ سانحہ ہم سب کا ہے، اہل علم کا ہے، علماء کا ہے، جمعیت علماء کا ہے، وفاق المدارس العربیہ کا ہے، ہر کلمہ گو مسلمان کا ہے کہ یہ خون کیوں بہا. کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور کس کے کہنے پر کرتے ہیں؟ میرے ساتھ اگر کوئی دشمنی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں حکومت کو چیلنج کر رہا ہوں، سمجھ آتی ہے بات. میرے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو میں جنرل صاحب کو بھی ناراض کرتا ہوں. میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بیرونی طاقت ہوئے پریشان ہو، امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ، لیکن ہمارا جو ایک دینی ماحول ہے، جو ایک علمی ماحول ہے، جو اس میدان میں ان کا ایک کردار ہے، جیسے مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب کا، اور اس طرح مولانا حسن جان صاحب، مولانا معراج الدین صاحب، موسیٰ شاہ صاحب اور مولانا مفتی نظام الدین صاحب، میں کن کن کا نام لوں؟ یہ خالصتاً علمی لوگ تھے اور علم دین پھیلا رہے تھے، نوجوانوں کو قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ کر رہے تھے. ایسی شخصیات کو راستے سے ہٹانے کا کافر ہی سوچ سکتا. پشت پناہ کہاں سے ملے؟ کون تھے جو ان کو یہاں تک لائے؟ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتے. بس میں انہی کلمات پہ اکتفا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کے جو ورثاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. جو زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت یاب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شیخ صاحب سمیت آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتوں سے شاید علماء دیوبند سے وابستہ لوگ یہ شاید گھبرا جائیں گے. ان کمبختوں کو ہماری تحریک کا، ہماری تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے اکابر ان کی لاشیں درختوں میں لٹکتے رہے، پھانسیاں آئی ان کو، جیلوں کو، عقوبت خانوں کو آباد کیے، جزیروں کو آباد کیے، مالٹا کا جزیرہ. ہم تو کبھی نہ رکے، نہ بکے، نہ جھکے، اور آج بھی وہی قافلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اپنے اکابر کی اس تحریک کو زندہ رکھتے ہوئے ظلم و جبر کے خلاف کلمۃ حق عند سلطان جائر، وہ کلمہ حق ادا کر رہے ہیں اور ہم ان کے کارکن ہیں ان کے پیچھے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنہم. اللہم اکرم نزلهم وبرد مضجعهم. اللہم باعد بینهم وبین خطایاهم کما بادت بین المشرق والمغرب. اللہم اجعل قبورهم روضة من ریاض الجنہ. اللہم اجعل آخرتهم خیر من الاولی. ربنا تقبل.